العالمین کی تحقیق، اس کے معنی ہے تمام جہان، ساری مخلوقات۔ اس کی صرفی تحقیق یہ ہے کہ یہ مصدر مشتق اور جامد میں سے مشتق ہے، اور یہ اسم اعلیٰ کا جمع کا صیغہ ہے۔ اس کے حروف اصلیہ ہیں عین، لام، میم۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ اس کی نحوی تحقیق ہے، اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے، معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے چونکہ اس پر الف لام داخل ہے، مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے، پھر جمع قلت اور جمع کثرت میں سے جمع کثرت ہے، متمکن غیر متمکن میں سے اس میں متمکن ہے، اور اس کی 10ویں قسم جمع مذکر سالم ہے اور مجرور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر العالمین مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اسے مجرور باضافت کہتے ہیں۔ اس کے مترادفات ہیں الخلق، الکائنات، الموجودات، المخلوقات، اور اس کے متضاد الفاظ ہیں المعدومات، العدمیون۔ اس کے متناسب الفاظ ہیں السماوات، الاراضی، الانسان، الجن، الدواب، الملائکہ، البحار، الجبال۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ متعدد مرتبہ آیا ہے، ان میں سے 3 آیات یہ ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان هو الا ذکریٰ للعالمین، اور ایک جگہ ہے ذکر للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، قرآن ھدی للعالمین ہے، ذکر للعالمین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ اس میں دیگر نکتے کی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عربی میں یہ فاعل کے وزن پر بھی اسم اعلیٰ کا صیغہ آتا ہے۔ اسم اعلیٰ ویسے تو مفعل، مفعلۃ اور مفعال کے وزن پر آتا ہے، لیکن فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے خاتم مہر لگانے کا آلہ۔ اسی طرح عالم سے مراد جاننے کا آلہ، یعنی نشانی۔ ہر مخلوق اپنے بنانے والے کی خبر دیتی ہے، اس لیے ہر مخلوق ایک عالم ہے۔ انسان ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک عالم ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہر انسان اپنی ذات میں ایک کائنات اور ایک عالم ہے۔ دوسری نکتے کی بات یہ ہے کہ جمع مذکر سالم جو ہے واو نون اور یا نون کے ساتھ، جیسے العالمین، العالمون، یہ فقط ذوی العقول کے لیے آتی ہے۔ ذوی العقول سے مراد انسان، جنات اور فرشتے، جبکہ کائنات میں تو غیر ذوی العقول زیادہ ہیں، تو ذوی العقول کے وزن پر یہ جمع کیوں لے کر آئے الحمدللہ رب العالمین میں؟ تو ذوی العقول کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، ورنہ غیر ذوی العقول کی تعداد زیادہ ہے، مگر ان کے مقابلے میں ذوی العقول جو ہیں وہ اصل ہیں، وہ مقصود ہیں، اور گویا غیر ذوی العقول ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں للتغلیب، غلبہ، تغلیباً جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے اوپر ذوی العقول کو غالب کرتے ہوئے عالمین کو جمع مذکر سالم لے کر آئے۔